and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. یہ تاریخ مسلمانوں کے خون سے لکھنے کی تاریخ لکھی جا رہی ہے. مجھ سے زیادہ آپ بیدار ہیں. آپ کو پتا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ نے جو ہمیں وقت دیا تھا اپنے اوقاف کو بچانے کا، وہ آج آخری تاریخ ہے. اور معلوم یہ ہوا کہ اب تک پورے ہندوستان کی جتنی پراپرٹی رجسٹرڈ ہوئی ہے وہ صرف 70% ابھی باقی ہے. حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ ہماری مسجدیں، ہماری عیدگاہیں، ہمارے مقابر، ہمارے درگاہیں، ہمارے ہاسٹلز مسلم کمیونٹی کی کوئی پراپرٹی رجسٹرڈ نہ ہو. اور اس امید پورٹل کو نا امید کا نام دے کر کے ایک جھنجھنا مسلمان کے ہاتھ میں دیا کہ تم اس کو بچاتے رہو. نہ وہ بچنے پہ ہے نہ رکنے پہ. ہزاروں مسلمان جو اس آس پہ جی رہے تھے کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہمیں راحت ملے گی، مگر معلوم یہ ہوا کہ وہاں سے بھی یہ کہہ کے دھتکار دیا گیا کہ تم اللہ کے نہیں بنے تو تم ہمارے کیا بنو. مسلمان جتنا دنیاوی طاقتوں پر بھروسہ کرتا ہے، اگر اتنا اللہ سے ہی محبت کر لیتا تو شاید یہ ہمارے سارے کام بن جاتے. مسلمانوں نے اللہ کا در چھوڑ دیا. مسلمانوں نے اپنے نبی کے راستے کو اختیار کرنا چھوڑ دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، وہ آج ہماری داڑھی اور ٹوپیوں پر نشانہ باندھ کر کے کتے کی طرح بھونکتا ہے. اسے کبھی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں کہا جاتا کہ بھائی کسی مسلمان نے آج تک کسی کمیونٹی کے خلاف نہیں بولا. کوئی مسلمان مولوی ہمارے منابر کے خلاف نہیں بولا، ہمارے مہاپروشوں کے خلاف نہیں بولا. تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم مسلمانوں کے پوتر کتابوں پر، مہاپروشوں پر، ان کے عبادت گاہوں پر میری نظر سے دیکھو اور کتے کی طرح خلاصت بکو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا کہ یہ لوگ اب نکل چکے ہیں، یہ لوگ اللہ کے راستے کو چھوڑ چکا ہے، ان کو سدھارنا ہے. میرے بھائیو، میں آج میرے اندر وہ الفاظ نہیں کہ میں تقریر کر سکوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. یوں تو اس پیارے وطن میں سینکڑوں مساجد آج بھی بند پڑی ہیں جہاں پر لوگ جوتے چپل کے ساتھ گزرتے ہیں. اور پنجاب اور ہریانہ کے علاقے میں جائیں گے تو بے شمار مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر بھینس بندھی ہوئی ہے. بے شمار مسجدیں ایسے ہیں جہاں پر سور کو پالا جاتا ہے. بے شمار مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر شراب خانے کھولے گئے ہیں. بے شمار مسجدیں ایسی ہیں جس کے مینار تو سلامت ہے مگر نیچے مسجد نہیں ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے سکھ برادری کو کہ انہوں نے گنگا جمنی تہذیب کو باقی رکھنے کے لیے برادران وطن سکھ بھائی سامنے آئے اور انہوں نے کہا یہ مسجد تمہاری ہے، اس پر تم اذان دو، تم نماز پڑھو. ماشاءاللہ سینکڑوں مسجدیں اب آباد ہو رہی ہیں.
مسجدوں میں اور بابری مسجد میں فرق کیا تھا وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. مسجدیں تو بہت ساری چلی گئی ہماری، مگر یہ سارے لوگ ہماری اس پیاری مسجد کو صرف توڑا ہی نہیں بلکہ چیلنج کیا کہ اے ہندوستان کے مسلمانوں، ہم تمہاری مسجد کو توڑنے جا رہے ہیں، تم کیا اخاڑ سکتے ہو اخاڑ لو، تم کیا کر سکتے ہو کر لو. انہوں نے بار بار چیلنج کیا، انہوں نے بار بار رتھ یاترا نکال کر کے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے بار بار مسلمانوں کو اکسایا. میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. ہمارے بڑے اکابرین نے کہا کہ ہمیں بھروسہ ہے سپریم کورٹ کے اوپر، اگر وہ جو فیصلہ دے گا ہم مان لیں گے. مگر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کام لینے پہ آتا ہے تو معمولی ابابیل کے ذریعے سے اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت کرواتا ہے. جب اللہ کام لینے پہ آتا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے ایک معمولی مکڑی کو کام لے آتا ہے، اور مکڑیاں اس خانے سار کے اس دہانے پر، اس جو ہے اس دیوار پر، اس دروازے پر مکڑیاں جڑا ڈال دیتی ہے. اور پھر کبوتر سے حکم ہوتا ہے اے کبوتروں جاؤ اپنے گھونسلہ بناؤ. اللہ کو اپنے حبیب کو بچانا ہوتا ہے تو معمولی مکڑی کے جالے اور کبوتروں سے کام لے لیتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو کام لینا ہوا، ادھر ساری طاقتیں تھی کہ بابری مسجد کو ہم انڈیا میں کریں گے، بابری مسجد کو ہم گرا دیں گے، ہم اس کو زمین دوز کر دیں گے. مگر اللہ نے انہی ججوں سے کام لیا کہ ججوں تم فیصلہ تو ضرور مندر کے حق میں دو گے مگر سچائی کو میری دو. انہوں نے فیصلہ دینے سے پہلے سچائی کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ ہاں یہاں پر کوئی مندر نہیں، یہاں پر مسجد ہی تھی اور مندر توڑ کر کے مسجد بنائی گئی، اس کا کوئی ثبوت نہیں. یہ کس نے کہا؟ انہیں ججوں نے قبول کیا. کبھی مسلمان اس آرڈر کو پڑھ کے تو دیکھیں. میں پوچھتا ہوں ہمارے ہندوستان میں بہت سارے کالی کوٹ والے ہیں، مسلمانوں کا نام لیوا ہے، بڑے بڑے وکیل ہیں. آپ جھوٹی اور سچی کیسے فائل کرتے ہو، لڑتے ہو؟ کیا آپ کو توفیق نہیں ہوئی؟ کیا آپ ایک اس پورے کیس کا اسٹڈی کرتے اور پھر جا کر کے آپ ریٹ داخل کرتے کہ بتائیے آپ نے خود قبول کیا ہے کہ یہاں مندر نہیں مسجد ہی تھی؟ جنہوں نے توڑا، جنہوں نے تالا لگایا، وہ سب اویت کام کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان ججوں نے لکھا. ہندوستان کے اندر بیرسٹر کچھ لوگ بنے، ان میں سے مشہور ہوئے بابا امبیڈکر، بھیم راؤ، جنہوں نے صدارت کی ہندوستان کے قانون بنانے میں. یہاں کے سنویدھان لکھنے کا جو سارے لوگ تھے اس کا پریزیڈنٹ بابا امبیڈکر بھیم راؤ جی تھے. انہی کی صدارت میں یہ ہندوستان کا مکمل گلدستہ بنا اور یہ جو ہے ہندوستان کو چلانے کا ایک قوانین ملا. دوسرا بیرسٹر مہاتما گاندھی جی تھے. تیسرا بیرسٹر مسٹر اسد الدین اویسی صاحب بنے ہیں. میں ان سے بھی پوچھتا ہوں کیا آپ کو اتنا جو ہے یہ نہیں ملا؟ آپ اتنے کیس لڑتے ہو، آپ اتنی تقریریں کرتے ہو، آپ اتنے مسلمانوں کے لیڈر بنتے ہو، ایک بار اسی کیس کا اسٹڈی کر لیتے اور کرنے کے بعد جا کر کے دوبارہ پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے کہ سارے ججوں نے لکھا ہے کہ یہاں پر مندر نہیں، یہاں پر مسجد ہی تھی، کسی مندر کو توڑ کے یہ مسجد نہیں بنائی گئی، تو آخر کیوں ہماری مسجد کو لیا جا رہا ہے؟ آپ دوبارہ پھر جو ہے اسی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے. مگر نہیں، ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. تب یہاں کے اکثریت نے سوچا
کہ اب مسلمانوں کے اندر دلال کے علاوہ کوئی حق بولنے والا بچا نہیں ہے. مسلمان کو جیسا چاہو استعمال کرو. اور انہوں نے بابری مسجد کے بعد گیان واپی کا معاملہ چھیڑ دیا. بابری مسجد کے بعد متھرا کی شاہی مسجد کا معاملہ چھیڑ دیا. گیان جو ہے اس کے بعد سنبھل کی جامع مسجد کا معاملہ چھیڑ دیا. اور پھر دیکھا کہ یہاں پر مسلمان اور بحث ہو چکے ہیں تو انہوں نے حکومت کا سہارا لے کر کے انہوں نے قانون بنایا کہ اب وقت کی جائیداد پر مسلمانوں کا حق نہیں ہوگا بلکہ حکومت جہاں چاہے گی جیسے چاہے گی چاہے کچھ بھی کر لے مگر اب مسلمان جو ہے یہاں پر دوسرے درجے کا شہری بنے گا. مسلمانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں وہ وقت قریب آ چکا ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا ہے اور تعلیم میں ہمارے مسٹر راہل گاندھی جی نے بہت زور شور سے آواز اٹھائی. کیا آواز اٹھائی کہ ہمیں SRI پر بحث چاہیے. میں اسی راہل گاندھی سے پوچھتا ہوں جب آپ نے بہار میں جا کر کے نعرہ دیا تھا ووٹ چور گدی چور کہ ووٹ چوری کرنے والے گدی چوروں تو آپ ہندوستان چھوڑ کے باہر کیوں چلے گئے؟ آپ نے اس مدعے کو لے کر کے بہار کے سڑکوں کو جام کیوں نہیں کیا؟ آپ اسی مدعے کے ساتھ بہار میں ڈٹے کیوں نہیں رہے؟ اگر آپ ڈٹے رہتے تو شاید جو نتیجہ آیا یہ نتیجہ کا برعکس آ سکتا تھا. مگر آپ نے لوگوں کو جگانے کے بعد خود ہی ہندوستان چھوڑ کے باہر چلے گئے گھومنے کے لیے. موقع ملا ان کو اور انہوں نے اور بری طریقے سے جو ہے وہاں پر رجن کو الٹ پھیر کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بہار کی سرزمین پہ اب ایک حکومت ایسی بنی ہے کہ اب بلڈوزر سے ہر جو ہے اقلیت کے اوپر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے چل رہا ہے. میرے حال میرے دوستوں وقت بہت کم ہے. میں آپ کو اصل بات کی طرف لانا چاہتا ہوں. ابھی ہمارے پردھان منتری جی کہتے ہیں کہ اب جو ہے ہم پارلیمنٹ کے اندر وندے ماترم کے اوپر جو ہے بحث کریں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہندوستان کے مسلمان اگر وندے ماترم نہیں کہے گا تو کیا ہندوستان کی GDP گر جائے گی؟ اور اگر سارے لوگ مل کر کے وندے ماترم کا گیت گانا شروع کر دے گا تو کیا ہمارے ہندوستان کا جو ہے روپیہ ڈالر کے برابر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. ارے آج بے روزگاری ہے اس پر کوئی بات نہیں ہوتی. آج مسلمانوں کا لنچنگ ہو رہا ہے اس پر کوئی بات نہیں ہوتی. مسلمانوں کو گالیاں دی جا رہی ہے اس پر بات نہیں ہوتی. ہاں اس کے لیے ٹائم نہیں ہے ٹائم تو کیا ہے تاکہ ہندو مسلمانوں پہ تفرقہ ڈالا جائے. آپ کو معلوم ہوگا مسلمان بھولتے بہت جلدی ہے مگر یاد رکھیے مسلمانوں اپنی تاریخ سے اگر سبق نہیں لیا تو پھر تمہاری تاریخ بھی نہ ہوگی تاریخ میں. میں کہہ دینا چاہتا ہوں کیا ہوا جب اخلاق کو ڈنڈوں سے مار مار کر کے ایک جو ہے 65 سالہ بوڑھے آدمی کو ارے کسی بھی دھرم میں یہ نہیں سکھایا جاتا. کوئی بھی دھرم ہو دنیا کا کوئی بھی دھرم یہ نہیں کہتا کہ کسی سفید بال والے پر ظلم کیا جائے, بوڑھے آدمی پر ظلم کیا جائے, بچوں پر ظلم کیا جائے, عورتوں پر ظلم کیا جائے. نہیں, چاہے شری کشن جی کے جو ہے گیتا کو اٹھا کے پڑھو, آپ کو پتا چلے گا کہ اگر تمہاری تلوار میں, اگر تمہارے تلوار کے سامنے اگر کوئی عورت آ جائے اپنی تلوار روک لو, اگر کوئی بچہ آ جائے اپنی تلوار روک لو, اگر کوئی بوڑھا آ جائے اپنی تلوار روک لو. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تلوار کے سامنے بھی اگر کوئی عورت آ گئی ہے, تلوار رک چکی ہے, صحابہ کرام جب بھی کہیں حملہ کیے ہیں, اگر کوئی عورت آ گئی, کوئی بچہ آ گیا, کوئی بوڑھا آ گیا تو فوراً اس تلوار کو روک لیا جاتا تھا. میں کہنا چاہتا ہوں اس اخلاق کو ڈنڈا مار مار کے ختم کر دیا گیا. اس کا کیس فائل ہوا تھا کہ اس کیس کو واپس لے لیا جائے. اخلاق کو کسی نے نہیں مارا, اس سب کے اوپر سے کیس واپس ہو رہا ہے اور اس سرکاری وکیل نے اپنا جو ہے درخواست بھی دے چکا ہے, اپنا اپیل نامہ بھی داخل کر دیا ہے کورٹ میں کہ ہم اس کیس کو واپس لے رہے ہیں.
سامنے یہ پرستاو آیا تھا کہ اے محمد، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کرو اور کچھ دن ہم آپ کے خدا کی پرستش کریں۔ ابھی باتیں چل رہی تھی، اللہ نے قرآن نازل فرما کے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے نبی، یہ لوگ یہاں پہ رکنے والے نہیں ہیں۔ مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بندے ماتم کہو گے تب تمہیں بچنے دیں گے ورنہ مار دیں گے، میں مسجد میں قسم کھا کے کہتا ہوں تم بندے ماتم کا نعرہ بھی لگاؤ تب بھی یہ لوگ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کتنے نوجوانوں کو گھیر گھیر کے مارا گیا؟ اور وہ نوجوان کہ وہ کسی مسجد عائشہ میں قرآن پڑھنے نہیں آتے تھے، وہ کسی مدرسے میں جا کے اللہ اور رسول کے وحدانیت اور رسالت پہ ایمان نہیں لایا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا ان نوجوانوں نے سوچا میں جے شری رام کا نعرہ لگا دوں گا مجھے یہ لوگ چھوڑ دیں گے۔ قسم خدا کی انہوں نے نعرہ بھی لگایا اور انہیں چھوڑا بھی نہیں گیا، ان کو مار دیا گیا۔ میں نہیں کہہ رہا، سوشل میڈیا جا کے اٹھا کے دیکھو آپ کو پتہ چلے گا، سینکڑوں نوجوان ایمان سے بھی گئے، دنیا سے۔ اور یہ فیصلہ میرا نہیں، قرآن کا فیصلہ۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ۔ اے نبی، یہ لوگ جو فارمولہ لے کے آئے ہیں ان کی دل کی خواہش یہ ہے کہ آپ یا تو یہودی بن جائیے یا تو آپ نصارہ بن جائیے، تب تک ان کو سکون نہیں ملے گا۔ ارے کیا مسلمان دنیا میں جینے کے لیے آیا ہے؟ کیا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ نہیں ہمیں جو ہے یہی رہ کر ساری زندگی گزارنی؟ نہیں، مسلمانوں کی زندگی تو شروع ہوتی ہے آنکھیں بند ہونے کے بعد۔ مسلمان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تب اس کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، تب سے وہ آگے کی زندگی طے کرتا ہے۔ میرے یارو، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت انتہائی کٹھن حالات چل رہے ہیں۔ ہمارا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی مسجدوں کی خود حفاظت کرنے والے بن جاؤ، اپنے مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جاؤ۔ یہ فجر کی نماز جو چھوڑنے کی عادت بنا لیے ہو اس کو ترک کرو۔ اندھیری رات لوٹ کر کے اللہ کے سامنے گر گرانا شروع کر دو، اے اللہ ہمارا کوئی حامی اور ناصر نہیں، اے اللہ اس دنیا میں ہم کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں ہے، اے اللہ ہم کہاں جائے؟ ساری دنیا تو ہمیں اس لیے مانتی ہے کہ ہم آپ کے ہیں، اگر آپ بھی ہمارا سہارا نہیں بنیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ مسلمانوں، جب یہ 20 کروڑ مسلمان اللہ کے دروازے پہ آنا شروع کر دے گا تو چاہے وقت پراپرٹی پر کوئی قبضہ کرے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں، اگر اب تم اپنی مسجدوں کی حفاظت نہیں کریں، اپنے بچوں کو اگر پکا اور سچا مسلمان نہیں بنائے تو ہزاروں مسجدیں بابری مسجد بننے کے لائن میں کھڑی ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا ولی الرحمانی صاحب سے میں نے ڈائریکٹ یہ سوال کیا، فیس ٹو فیس بیٹھ کر کے میں نے حضرت سے کہا، حضرت آپ مسلم پر صلی اللہ کے جنرل سیکریٹری تھے، میں نے کہا حضرت آپ لوگ کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں ایک مسجد کے کیس کے لیے، یہ امت کا پیسہ کیوں ضائع کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مولانا منور صاحب، آپ سے یہ بات کی مجھے توقع نہیں تھی، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ہم ایک بابری مسجد کی کیس نہیں لڑ رہے ہیں، ہم ہزاروں مسجدوں کا کیس لڑ رہے ہیں۔ جس دن ہمارے ہاتھ سے یہ بابری مسجد چھن جائے گی اسی دن 3,500 مسجدوں کا یہ لوگ کیس فائل کرے گا، اسی دن سے دوسری مسجدوں کے اوپر یہ لغار کرنا شروع کر دے گا۔ حضرت تو دنیا میں نہیں رہی مگر حضرت کی باتیں مجھے ابھی یاد آ رہی ہے کہ واقعی جو اللہ کے ولی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آج تو اور ٹائم بچا نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی بچا سکتے ہیں تو اپنی جو بھی پراپرٹی بچی کھچی ہے اس کو ناامید پورٹل پہ جا کے کوشش کریے، مگر وہ ناامید پورٹل کھلتا نہیں ہے۔ میں نے خود
کئی لوگوں کو بھیجا کہ بھائی جاؤ اس کو ذرا رجسٹر کراؤ. ہر آدمی نے آ کے یہی جواب دیا حضرت وہ صرف گھومتا ہے کھلتا نہیں ہے. میں نے کہا یہ گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ یہ نہ کھلے اور مسلمانوں کی پراسپرٹی بھی رجسٹر نہ ہو. یہ گورنمنٹ خود چاہتی ہے اب یہی ہو رہا ہے. اس لیے پھر بھی یہ 2-4 گھنٹے ہمارے پاس ہیں. آپ کوشش کر کے دیکھ لیں اگر بچ جائے تو الحمدللہ اور نہ بچے تو میرے بھائیوں ہماری آخری امید اللہ کی رسی ہے. اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیجئے. ایک پکا سچا مومن بن جائیے. اللہ کے وحدانیت اور رسالت پر عمل کر لیجئے. اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر لیجئے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت بلقیس جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملک سبا کی ایک بادشاہ تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس خبر پہنچی کہ یہ لوگ سورج کے پرستار ہیں. سورج کو پوچھتے